الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ہر نوجوان یہ دھن لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ مجھے شارٹ کٹ راستہ مل جائے اور میں اس شارٹ کٹ راستے سے ذرائع آمدنی حاصل کروں۔ ہم جتنے بھی کاروباری لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ لک شامل ہوتا ہے، یعنی ایک بالکل روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسا موقع انہیں ملا کہ اس موقع نے انہیں آگے بڑھا دیا۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ہزاروں بننا چاہتے ہیں، نمایاں درجن دو درجن افراد ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، کامیاب درجن دو درجن ہوتے ہیں۔ یعنی ریشو میں عرض کر رہا ہوں، ہر فیلڈ کے اندر ایسا ہے کہ بعض اوقات انسان مشہور آدمی کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے یا بہت پیسے والے کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ایک موقع ملا ہوتا ہے، اپرچونٹی ملی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ روٹین وائز ایسا نہیں ہوتا۔ کاروبار کے اندر روٹین وائز کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹک 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 کر کے آہستہ آگے بڑھتے ہیں، اور کاروبار کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے، آپ نے کون سی لائن اختیار کی ہے، اس میں آپ کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، اور آپ کا جو ڈیسیجن ہے لائن اپنانے کا وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ کاروباری دنیا کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہت اہم رولز ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیا جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، روزانہ مارکیٹ میں نئے ڈیمانڈ سامنے آتی ہیں، لوگوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں، چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو اچانک اپنا لیا جاتا ہے۔ جب تک موبائل نہیں آیا تھا تو موبائل کے جتنے بھی انڈے بچے ہیں، موبائل ایکسیسریز ہیں، موبائل کورز ہیں، موبائل فلاں 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 چیزیں ہیں، ان سب کی کہاں دنیا تھی؟ موبائل آیا تو ایک نئی دنیا کریٹ ہو گئی۔ تو میرے نوجوانوں، زندگی میں یہ اصول یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ شارٹ کٹ راستہ جو ہے وہ کامیابی پر جا کر ختم ہو ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ضرور ایسی اپرچونٹیز وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک لک ہوتا ہے، ایک آدمی نے چھوٹا سا ٹھیہ کھولا اور وہی جناب آگے بڑھ گیا، اسی میں لاکھوں لاکھ کمانے لگے۔ روٹین وائز ایسا نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ اب ہر دوسرا نوجوان یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب آن لائن مارکیٹ، میں آن لائن مارکیٹ میں آ جاؤں تو آن لائن مارکیٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جائز و ناجائز، جس طریقے سے فزیکل آپ کام کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جائز و ناجائز ہوتی ہیں۔ آن لائن مارکیٹ میں بھی بہت ساری چیزیں جائز و ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کوئی اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں کہ مال جب آپ بیچ رہے ہیں آپ کی ملکیت میں مال نہیں ہوتا، تجارت کی جو بنیادی شرط ہے وہی نہیں پائی گئی۔ یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ممانعت کا باعث بنیں گی، اور بہت سارے مواقع ایسے ہوں گے جہاں جواز ہی جواز ہوگا۔ لیکن آن لائن مارکیٹ میں کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ آج جتنے بھی ٹرینر ہیں اور جو ٹریننگ دیتے ہیں آن لائن مارکیٹنگ کی، بس وہ سکھاتے ہیں کہ شارٹ کٹ کیسے ماننا ہے آپ نے۔ جناب آپ نے جو ہے وہ کس طرح جا کے ڈمی ویوز لینے ہیں، کس طرح جا کے آپ نے ڈمی جو ہے وہ کمنٹس لینے ہیں، کس طرح جا کے آپ نے ڈمی اسٹارز لینے ہیں۔ تو جس کام کی بنیاد ہی دھوکے پر آپ رکھ رہے ہوں، وہاں کامیابی مستحکم کیسے ہو سکتی ہے؟ عارضی کامیابی ہوگی۔ ابھی میں نے حالیہ دنوں میں پڑھا کہ جناب پاکستان کا یہ علاقہ ہے میاں چنو اور ساہیوال کا بھی نام آیا کہ امازون نے کچھ 13,000 اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں۔ حالانکہ میں نے خود بھی سنا تھا ایک دو جو آن لائن کام سکھاتے ہیں ان کی ویڈیوز میں کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ لوگ یوں کرتے ہیں، یہ لوگ یوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا کیا آگے بڑھنا کہ جہاں دو نمبری آپ اختیار کر کے آگے بڑھیں؟ کاروبار کا اصول یاد رکھیں کہ آپ نے اس بات کو فوکس کرنا ہے، آپ نے کون سی پروڈکٹ لے کر آنی ہے، کس پروڈکٹ پر آپ نے کام کرنا ہے، کس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک دوست کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ تھیلے کس چیز کے بھرے ہوئے ہیں؟ کہ نہیں جوتا ہے، ہم امریکہ بھیجتے ہیں، اور وہاں ایک شاپ ہے دوست کی، تو وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے، یہاں ہم پھر اس آرڈر پر تیار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو بائی ایئر بھیجتے ہیں۔ تو میں نے کہا جوتے کا خیال کیسے آیا جناب؟ کہنے کہ جی ہمارے دوست نے اس بات پر ریسرچ کی کہ وہاں کی عورتیں سب سے زیادہ کیا خریداری کرتی ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ جوتا بنائیں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ پورے امریکہ کو جوتا سپلائی کرنے لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بھیج دیں گے؟ مہینے کے 100 جوتے بھیج دیں گے، 1000 بھیج دیں گے؟ کروڑوں لوگ جہاں رہتے ہیں 1 لاکھ بھیجنا بھی کفایت نہیں کرے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک مارکیٹ سروے کیا، یہاں کس چیز کی ڈیمانڈ موجود ہے، ایک چھوٹا سا آئٹم سلیکٹ کر لیا، اب ٹک 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 کر کے آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ اب اسی کام میں اپنی مارکیٹنگ کریں گے، اسی کام میں آگے بڑھیں گے، اسی کام میں مزید گاہک بنائیں گے۔ تو یوں اس طرز پر آن لائن کوئی جاتا ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ بندے کو اپنا آئیڈیل جو ہے وہ بنانا چاہیے کاروبار کے اندر بھی۔
ہمارے آئیڈیلز کون ہو سکتے ہیں؟ جو ہزاروں لاکھوں کاروباری لوگ ہیں، ان کو ہم دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کام میں تھے، ان کے دادا، ان کے پاس تھوڑا سرمایہ تھا، باپ آئے انہوں نے اور کام کو بڑھایا، پھر بچے آئے انہوں نے تھوڑا اور بڑھایا، تو کاروبار جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، کاروبار مستحکم بنیادوں پر آگے بڑھتا ہے، کاروبار جو آگے بڑھتا ہے ریئلٹی پر آگے بڑھتا ہے، محض نمود و نمائش پر، کھوکھلے دعووں پر اور کھوکھلی تشہیر پر آگے نہیں بڑھتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور آج کل کون کما رہا ہے جناب؟ آج کل کما رہا ہے موٹیویشنل اسپیکر، خود کبھی کاروبار نہیں کیا ہوگا، آ کے کہتا ہے کہ جی یوں کرو اور یوں کرو۔ آج کما رہا ہے آن لائن کام سکھانے والا، آج کما رہا ہے جناب بٹ کوائنر، کہ کیسے جناب وہ کرپٹو کرنسی کا کام ہوتا ہے، اور آگے جا کے اس نے جو ہے وہ اپنی فیس لینی ہے بس اور نکل جانا ہے۔ کام تو آپ نے کرنا ہے، سرمایہ تو آپ کا صرف ہوگا، پیسہ تو آپ کا صرف ہوگا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں بڑی واضح ہیں، یعنی آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ جو بنیادی اصول ہیں تجارت کے اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ جب آپ ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے تجارت کریں گے اور ہوس کا شکار نہیں ہوں گے کہ کل نہیں میں آج امیر ہو جاؤں، نہیں، فطرت کو سامنے رکھیں کہ بندہ محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، بیج سے چھوٹا سا ایک کونپل پھوٹتی ہے، وہ کونپل جو ہے نا پھر ایک وقت لیتی ہے درخت بننے میں، پھر جا کے کہیں پھل آتے ہیں۔ تو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرنا یہ واحد راستہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لک ہوتا ہے، کوئی ایسی لائن مل جاتی ہے، کوئی ایسا گاہک مل جاتا ہے، کوئی ایسا سپلائر مل جاتا ہے، اس سے کام ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے، لیکن روٹین وائز ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمارے جائز اور حلال کام میں برکت بھی دے اور ہمارے دل کو اطمینان بھی دے، اور وہ راستہ ہمیں عطا فرمائے کہ جس راستے کے اندر سکون ہو، وقار ہو، ایمانداری ہو، جس راستے کے اندر جو ہے دیانتداری ہو، جس راستے کے اندر ہم حلال اور جائز اور طیب طریقے سے پیسہ کما سکیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔